تو ان نعمتوں کا جب تک ہمارے پاس وہ نعمت رہتی ہے بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، لیکن نعمت جب چھن جاتی ہے تو تب جا کے پتہ چلتا ہے اللہ اتنے دن اتنی اچھی نعمت تھی ہمارے پاس، اب وہ خراب ہو گئی یا چلے گئی یا ختم ہو گئی تو اس وقت ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ زبان بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بلد آیت نمبر 9 میں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ ہم نے نہیں بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہونٹ بنائے اور یہ زبان بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں گنوا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں یعنی زبان کے تعلق سے اگر ہم لوگ آج غور کریں گے تو زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان لوگوں کی اس کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ بہت سارے گونگے لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ حقلاتے ہیں، لقنت والے ہیں، بات ہے، زبان ہے، بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقلانے کی ایک تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں جو کمزوری رکھ دیا ہے، لقنت کی وجہ سے وہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو کتنی دقت ہوتی ہے بات کرنے میں۔ پھر اسی طرح ہم لوگ بھی جب کبھی بیمار ہوتے ہیں، جب کبھی بخار اگر ہم لوگوں کو زیادہ آ جاتی ہے تو اس وقت ہماری زبان پھیکی پڑ جاتی ہے، تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں کھائے جا رہا، کچھ بھی پیے نہیں جا رہا، تو وہ تھوڑے دن 4-5 دن زبان اگر متاثر ہوتی ہے بخار کی وجہ سے تو ہم لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو اس میں کوئی مزہ ہی نہیں نظر آ رہا، کوئی ٹیسٹ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس زبان کا ہم لوگ اتنے سالوں سے جو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب تک اس زبان کو صحیح رکھا تو پھر ہم کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں، کتنے مزے کی چیزیں کھا رہے ہیں، کتنی مزے کی چیزیں پی رہے ہیں، اسی زبان سے بات کر رہے ہیں، وہی زبان چبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ زبان کے بارے میں اگر سوچیں گے نا تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زبان دیکھنے میں کیسی چیز ہے، لیکن اس سے جو کام ہوتے ہیں ہم ان تمام چیزوں پہ غور کریں گے تو حیرت سے رہ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد زبان جو ایک بہت بڑا کام کرتی ہے، زبان کے کاموں میں سے یعنی زبان کو استعمال کر کے ہم جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ میرے دل اور دماغ میں جو باتیں ہیں، میرے دل اور دماغ میں جو خیالات ہیں، ان خیالات کو میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، میں یعنی آپ کے دل میں اگر میرے خیالات کو کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہوں تو پھر وہ پہنچانے کے لیے سب سے بڑا رول ادا کرنے والی چیز زبان ہے۔ دیکھیے، میرے دل و دماغ میں جو بات ہے میں اسے آپ کے دل و دماغ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ گلے سے ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کا کوئی معنی نہیں تھا، پھر اس آواز کو زبان، ہونٹ اور دانتوں کا استعمال کر کے اس کو ایک معنی پہنا کے میں جب وہ آواز نکالتا ہوں تو وہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، پھر وہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے۔ ہم اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ایک انسان دوسرے انسان تک اپنی بات نہیں بلکہ اپنا خیال اگر پہنچانا چاہتا ہے، اپنی خواہش کوئی چیز بتانا چاہتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہونے والی چیز یہی زبان ہے۔ تو اب میرے ذہن کے خیال یعنی آپ کے ذہن کے خیال بھی آپ دوسروں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا کام کرنے والی چیز زبان ہے۔ سب سے زیادہ ہم لوگ استعمال کرنے والی چیز وہ زبان ہے۔ اگر زبان نہیں ہے تو پھر جیسا کہ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، جانور کو بھی زبان ہے، لیکن جانور کو وہ زبان اللہ تعالیٰ نہیں عطا کیا جیسے انسان کی زبان ہے۔ تو ایک جانور جب اس کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہوں گی، اس کے پیر میں بھی کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، اس کے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہوں گا، اس کے بھی پیر میں درد ہوتا ہوں گا، لیکن وہ بتا نہیں سکتا بیچارہ۔ جانوروں کے بارے میں اگر سوچتے ہیں تو کوئی بیل اگر کھیت میں کام کرتا ہے تو بیچارہ صبح سے لے کے شام تک اتنی وزنی چیزیں وہ اپنے گردن پہ رکھ کر، اپنی پیٹھ پہ رکھ کر وہ چلتا ہے،
اور پورا دن کھیت میں کام کرتا ہے بیچارہ، اس کو جب کھانا دیا جاتا تبھی کھاتا، جب اس کے سامنے پانی رکھا جاتا تو وہ تبھی پانی پیتا، لیکن اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ نہ بتا سکتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو نہ بتا سکتا ہے، اس کو اگر زیادہ وزن ہوا، اس کے پیٹھ پر زیادہ وزن لاد دیے تو وہ نہیں بتا سکتا، اس کی تکلیف کسی کو بول نہیں سکتا۔ کئی بکریوں کو ہم دیکھتے ہیں گھر میں، چھوٹے چھوٹے جانور، بکریوں کو، مرغیوں کو، جب ان کے پیر پہ اگر چوٹ لگ جاتی ہے، مار لگ جاتا ہے تو وہ لنگڑاتے ہیں، ایک پیر اٹھا کے چلتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ لیکن ہم اپنی تکلیف کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم اپنی خوشی کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم اپنے غم کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم اپنے غصے کو بھی بتا سکتے ہیں، اپنی پیار کا، اپنی محبت کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اپنی سوچ دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دوسروں کو آسانی کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اس کے لیے استعمال ہونے والی چیز زبان ہے۔ یہ زبان بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ پھر صرف ایک زبان میں نہیں، بلکہ اس زبان سے کئی الگ الگ زبانیں، کئی الگ الگ لینگویجز، کوئی اردو میں بات کر رہا، کوئی انگریزی میں بات کر رہا، کوئی تیلگو میں بات کر رہا، الگ الگ لہجے میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود تو نہیں بن سکتی، یاد رکھو۔ پھر اسی زبان کو کئی لوگ غلط استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ خاص طور سے وہ تمباکو کھانے والے، پوڑیاں کھانے والے، جو اس زبان سے غلط چیزیں کھا کے، چبا کے کینسر کے مریض بن جاتے ہیں، تو پھر بعد میں ان کو زبان نکال دینا پڑتا، زبان کاٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کے کاموں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیے سو ایک اچھی نعمت کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کر کے اس کو اپنے جسم سے الگ کروا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح بھلائی اور برائی میں بھی اس زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ جو اس کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو اسے یہ زبان ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں لے جاتی ہے، اور اس زبان کو جو انسان شریعت کا لگام دے دیتا ہے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کراتی ہے، اسے سیدھے راستے پہ چلاتی ہے، یاد رکھو۔ انسانی جسم میں سب سے بے قابو اعضاء اگر کوئی ہے تو وہ زبان ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، یعنی بے قابو، بغیر کنٹرول کے استعمال ہونے والی چیزوں میں، ہمارے جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں بغیر کنٹرول کے بے قابو جیسے چاہے ویسے آسانی کے ساتھ ہم استعمال کرنے والے اعضاء میں سے ایک زبان ہے، کیونکہ زبان کے استعمال کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے اعضاء کو استعمال کرنے میں شاید تکلیف ہو سکتی ہے، کسی برائی کی طرف چل کے جانا ہے تو پیروں میں تکلیف ہو سکتی ہے، برائی کی طرف اگر کوئی بری چیز کو پکڑنے میں ہاتھوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن زبان کا استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔